السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم بھائیو، آج کے اس درس میں گزشتہ درس میں جو میں نے باب شروع کیا تھا آخری درس میں، وہ تھا آداب قضاء الحاجہ، یعنی پیشاب اور پائخانہ، اعزكم اللہ، پیشاب اور پائخانہ کے کرنے کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایات اور روشنی دی ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا خیر نہیں تھا جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہو، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی کر دی کسی نہ کسی طور پر، اور کوئی بھی ایسا شر نہیں تھا جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی رضا سے دور کرنے والا ہو، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے متنبہ کر دیا ہے کسی نہ کسی طور پر. جی، اور جب یہ بات ہے تو آئیے ہم لیتے ہیں. گزشتہ درس میں 2-3 چیزیں آداب میں سے میں نے ذکر کی تھی، اس کا اختصار کے ساتھ 2 منٹ کے اندر اعادہ کر لیتے ہیں. پہلا آداب اس سلسلے میں ہے، اور ان آداب میں سے بعض آداب واجب ہیں اور بعض آداب مستحب ہیں. بعض آداب واجب ہیں، ضروری ہیں کرنے، ان کو بجا لانے، اور بعض آداب مستحب ہیں. پہلا ادب یہ بتایا تھا میں نے گزشتہ درس میں کہ جب کوئی انسان بیت الخلا میں اعزكم اللہ قضاء حاجت کے لیے جانے والا ہو، تو اس میں داخل ہونے سے پہلے اسے چاہیے کہ اس کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، جی، یا ایسے اوراق ہیں جن میں آیات قرآنی اور اللہ کا نام، رسول کا نام لکھا ہوا ہے، تو اسے وہ باہر رکھ دے، اللہ یہ کہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، خوف ہو، اللہ یہ کہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ یا خوف ہو. سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان خاتمه خاتم نقشه محمد رسول اللہ، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بیت الخلا میں یا اعزكم اللہ پیشاب یا پائخانے کے لیے آپ جانا چاہتے، داخل ہونا چاہتے، ارادہ کرتے، تو آپ اپنے انگوٹھی کو جو آپ اپنے انگلی میں پہنتے تھے، اور بسا اوقات آپ داہنے میں پہنتے تھے، بسا اوقات آپ بائیں میں پہنتے تھے. دائیں اور بائیں دونوں میں پہننا جائز ہے. یہ اور بات ہے کہ میرے اپنے علم کے نزدیک دائیں میں پہننا افضل ہے، دائیں میں پہننا افضل ہے. تو اس پر چونکہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجت کے طور پر انگوٹھی پہننا شروع کیا تھا، ورنہ آپ شروع سے نہیں پہنتے تھے. جب آپ کو بتایا گیا اور آپ ملوک کے پاس، عمرہ کے پاس رسالے بھیجنے لگے، لیٹر بھیجنے لگے، تو آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ملوک اور عمرہ بغیر ختم کے مہر کے لیٹر قبول نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی. کس کی انگوٹھی تھی؟ چاندی کی، اور اس کے پاس اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھوایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس پر محمد رسول اللہ لکھوایا.
اب جب آپ جانا چاہتے قضائے حاجت کے لیے تو آپ اس کو باہر رکھ دیتے، اس کو باہر رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اس کو باہر رکھ دیتے۔ یہ انگوٹھی، اس پر محمد رسول اللہ اہل علم کے بقول اور حدیث کے ظاہر، جس حدیث میں یہ ذکر ہے، حدیث کے ظاہر یہ بتاتا ہے کہ وہ لکھا ہوا تھا محمد پہلے سطر میں، رسول دوسرے سطر میں، اللہ تیسرے سطر میں۔ یہ ظاہر ہے حدیث کا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، اللہ پہلے لکھا ہوا تھا، رسول اس کے بعد لکھا ہوا تھا، محمد تیسرے سطر میں نیچے والے میں لکھا ہوا تھا، محمد تیسرے سطر میں۔ لیکن حدیث کا ظاہر کیا ہے؟ محمد پہلے لکھا ہوا تھا، رسول اس کے دوسرے سطر میں لکھا ہوا تھا، اور تیسرے سطر میں کیا تھا؟ اللہ، اللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیت الخلا جب کوئی جانے لگے تو اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعا سکھاتے ہیں، اس دعا میں کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اس بیت الخلا میں، یا اس جگہ جہاں میں قضائے حاجت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جن خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ اور اس کے بعد جب وہ داخل ہو تو ادب یہ ہے کہ آپ کہیں تیسرا ادب یہ ہے کہ وہ پہلے کون سا پیر داخل کرے گا؟ بایاں پیر داخل کرے اس میں، اور دایاں پیر اس کے بعد داخل کرے۔ اور اس کے بعد حدیث ہے وعن علی ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم اللہ، رواہ الامام الترمذی وابن ماجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث آپ غور سے سنیں، اس حدیث کی ہم سبوں کو ضرورت ہے تاکہ ہم ان اللہ کے دشمنوں سے بچ سکیں جو ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں ہر جگہ، یعنی شیاطین۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی انسان جائے اس کے اندر تو شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم اللہ، یعنی جنوں کی نگاہوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے مابین پردہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ جب کوئی انسان شروع میں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے تاکہ قضائے حاجت کر لے، تو پھر یہ بسم اللہ جو ہے نا، شروع میں جو کہا ہے بسم اللہ، یہ شیطان کی نگاہوں اور نگاہ کے سامنے یہ بسم اللہ پردے کے طور پر آ جاتا ہے، کوٹ بن جاتا ہے۔ اب شیطان کی نگاہیں اس کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ شیطان کی نگاہوں اور اس کے شرمگاہ کے درمیان کیا کوٹ بنتا ہے؟ یہ بسم اللہ، یہ پردہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے پڑھ لینے سے شیطان اپنی نگاہوں سے اس انسان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو عظیم فائدہ ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ جب بیت الخلا سے نکلے تو کیا کہے؟ غفرانک، کیا کہے؟ غفرانک، یعنی اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب وہ داخل ہو چکا ہو تو جب تک وہ زمین کے قریب نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے کپڑے کو اپنے شرمگاہ سے نہ ہٹائے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجتا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے کپڑے کو اپنے شرمگاہ سے نہیں ہٹاتے یہاں تک کہ آپ زمین کے قریب تر ہو جاتے، زمین کے قریب تر ہو جاتے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ چوتھی چیز جہاں پر ہم نے درس کا اشراف کیا تھا گزشتہ ہفتے میں، ہم لوگ کہتے تھے قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ حرام کب ہے؟ صحرا یا کسی اور کھلی جگہ، صحرا یا کسی اور کھلی جگہ فضا میں قضاء حاجت کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا حرام ہے۔ کب؟ صحرا میں۔ اور البتہ گھر کے اندر یا گھروں کے اندر بنے ہوئے بیت الخلاء میں جائز، گھروں کے اندر بیت الخلاء میں جائز، پیٹھ کرنا بھی اور رخ کرنا بھی جائز ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک دو حدیثیں پڑھتے ہیں۔ اور نبی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا، رواہ الامام البخاری و مسلم۔ یعنی قضاء حاجت کے وقت تم قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ کرو، قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا کرو۔ یہ حکم کس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں؟ مدینے کے لوگوں کے لیے، یا مدینے کے پیچھے سائڈ میں رہنے والے، مدینے کے پیچھے سائڈ میں رہنے والوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ کے لیے جن کا قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف ہوگا ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا رخ شمال یا جنوب کی طرف کریں گے، شمال یا جنوب کی طرف کریں گے۔ اسی طریقے سے وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول رقیت على بیت حفصہ اختی على بیت اختی حفصہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی حدیث آپ نے سنا جس میں منع کیا گیا ہے رخ کرنے سے بھی اور پیٹھ کرنے سے بھی، جی مکمل طور پر۔ یہ دوسری حدیث ہے جس میں ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ کے گھر کی چھت پر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستقبل القبلہ۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شام کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف کی، اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف کیے ہوئے ہیں اور آپ کا رخ کس طرف ہے؟ شام کی طرف ہے۔ یہ روایت بھی امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عن جابر بن عبد اللہ، یعنی پہلی حدیث کے خلاف ہے یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو بخاری اور مسلم بھی کہتا ہے۔ وعن جابر بن عبد اللہ قال، جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہیں یا پیٹھ قبلہ رخ کر کے رفع حاجت کی ممانعت فرمائی۔ جی کہتے ہیں پھر میں نے ایک مرتبہ آپ کو آپ کی پیٹھ وفات سے 1 سال پہلے دیکھا۔ آپ کو آپ کی وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ جی اور یہ کہاں تھے آپ؟ کسی گھر کے اندر، کسی گھر کے اندر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ رواہ ابو احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں معاملہ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں نہیں، یہاں معاملہ ناسخ یا منسوخ کا نہیں ہے، ناسخ یا منسوخ کا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، بلکہ ابو ایوب کی حدیث ایسے افراد کے بارے میں ہے جو کہ کسی صحرا یا ویرانے میں ہوں، کسی صحرا یا ویرانے میں ہوں، جبکہ جابر اور عبداللہ ابن عمر کی احادیث کا تعلق تعمیر شدہ عمارات سے، تعمیر شدہ عمارات سے۔ یہاں پر آنے کے بعد جب ہم سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو انتقال کر گئے اور عظیم عالم تھے اپنے زمانے کے، ان سے پوچھتے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں اپنی جگہ پر، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے
کہ سہارا میں ہو یا گھر میں ہو، قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ رخ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ افضل یہی ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے صحرا میں ہو، انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ قضائے حاجت کے وقت نہ پیٹھ اس کی قبلہ کی طرف ہو، نہ اس کا رخ اس قبلہ کی طرف ہو، نہ رخ اس کا۔ افضل یہی ہے، افضل یہی ہے۔ اور جب حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے، ساری حدیثوں کو جب جمع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ پانچویں چیز، پانچواں ادب اس تعلق سے، لوگوں کے راستے یا سائے میں رفع حاجت کرنا، اس کا وہ حکم کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے راستے یا سائے میں رفع حاجت کرنا، قضائے حاجت، اپنی حاجت پوری کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ حرام۔ اس کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے۔ اس تعلق سے میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، اتقوا اللاعنین، لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللاعنین، لعنت کے اتقوا اللعانین، اتقوا اللعانین یعنی لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ قالوا ومن لعانان یا رسول اللہ، ومن لعانان یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لعنت کے دو کام کون سے ہیں؟ لعنت کے دو کام کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت کے دو کام وہ ہیں جو لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے یا ان کے سائے کی جگہوں میں بیٹھتا ہے۔ لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، لوگوں کے راستے کے چلنے کا راستہ ہے اور وہاں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے، تو یہ اس کا عمل یہ ملعون عمل ہے، یہ لعنت کا باعث عمل ہے، لعنت کا باعث عمل ہے۔ یا کچھ لوگ آ کر کے کسی جگہ سایہ حاصل کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہاں آ کر کے ان کے سائے کی جگہوں میں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ دونوں کام لعنت کا باعث ہیں۔ یہ دونوں کام کیا ہیں؟ لعنت کا باعث ہیں، اور ایسا کرنے والا شریعت کی نگاہ میں ملعون ہے، ایسا کرنے والا شریعت کی نگاہ میں۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملائن الثلاث، اتقوا الملائن الثلاث، رواہ البزار وابو داود وابن ماجہ۔ اتقوا الملائن الثلاث یعنی لعنت ملامت کے سبب بننے والے، لعنت ملامت کا سبب بننے والی جگہوں پر قضائے حاجت سے بچو۔ تین لعنت ملامت کا سبب بننے والی جگہوں پر قضائے حاجت سے بچو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یعنی گھاٹوں پر، کیا ہے؟ گھاٹوں پر، اے الموارد، البراز فی الموارد، البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل، وقارعۃ الطریق والظل یعنی گھاٹ جہاں سے پر آ کر کے لوگ پانی پیتے یا جانوروں کو پانی پلاتے جی، وہاں قضائے حاجت کرنے سے بچو۔ یا قارعۃ الطریق یعنی لوگوں کا راستہ ہے، اس کے جوانب میں، اس کے جوانب میں آپ دیکھو گے شہروں میں، قصبات میں ایک عجیب و غریب سچویشن ہے، آپ کو چلنا مشکل ہو جائے گا، آپ کو چلنا، خاص طور سے مسلمان محلوں کے اندر عجیب و غریب جن کے گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس کی راحت میسر فرمائے۔ تو وہاں جو ہے تو ایسے جگہوں پر جو حافظ الطریق یعنی راستوں کے اگل بغل میں ہمیں کرنے سے، قضائے حاجت کرنے سے بچنا چاہیے۔ والظل اور سائے میں، لوگوں کے سائے میں قضائے حاجت سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تین ایسی جگہیں ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ کی ان جگہوں پر قضائے حاجت کرتے ہیں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا، کیا حکم ہے؟
داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے شریعت کی نگاہ، شریعت کی نگاہ میں منع، شریعت نے منع کیا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو قتادہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه رواه الامام البخاری ومسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پیشاب کر رہا ہو، لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول، جب تم میں سے کوئی انسان پیشاب کر رہا ہو تو اپنے ذکر کو داہنے ہاتھ سے، اپنے عضو تناسل کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے۔ اور فرمایا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، اور رفع حاجت کے بعد جب انسان فارغ ہو گیا رفع حاجت سے، اب دھلنے یا صاف کرنے کی باری آئی تو کہتے ہیں رفع حاجت کے بعد داہنے ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے، داہنے ہاتھ سے اسے صاف بھی نہ کرے، بلکہ کیا کرے، بائیں ہاتھ سے صاف کرے۔ چھونے کی ضرورت پڑے تو بائیں ہاتھ سے چھوئے، داہنے ہاتھ کو استعمال نہ پکڑنے کے طور پر کرے اور نہ اسے صاف کرنے کے طور پر کرے۔ فرمایا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ اللہ يتكلم وهو يقضي حاجته ولا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا الا ما لا بد منه، رواہ مسلم عن ابن عمر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول بیان کرتے ہیں ان رجلا مر، اس کے لیے دلیل کیا ہے، ان رجلا مر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فسلم فلم يرد علیہ السلام، فلم يرد علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آپ پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی کا گزر آپ کی طرف سے، آپ کے پاس سے ہوا، اس نے آپ کو دیکھا تو پہچان گیا، آپ کو سلام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، آپ حاجت سے فارغ ہو رہے تھے، تو اس حالت میں آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور یہ بلوا ہے، عامۃ البلوا، یعنی آپ دیکھیں گے ایک انسان اس ٹوائلٹ میں بیٹھا ہو، دوسرا انسان اس ٹوائلٹ میں بیٹھا ہو، اور دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ عورتیں قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی ہیں اور وہ ادھر بیٹھی ہو ادھر بیٹھی، دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی ایک عجیب و غریب چیز ہے، بچے ہوں جوان بوڑھے، یہ جانتے کیا ہے، یہ جہالت اس کا عظیم سبب ہے، جہالت اس کا عظیم سبب ہے، اور یہ انتہائی یعنی خبیث عمل ہے۔ آپ کس عمل میں ہو، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو رہے ہو اور آپ ایسی صورت میں بات کر رہے ہو، ایک انتہائی گھناؤنا عمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا یہ عمل ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم نہ کسی کے سلام کا جواب دیں، نہ ایسے ہی بات کریں اور نہ مؤذن اذان دینے لگے تو اذان کا جواب دیں، یعنی کسی بھی طور پر آپ بات نہ کریں، آواز نہ نکالیں، بلکہ خاموش رہیں، الا یہ کہ ضرورت اتنی زیادہ آن پڑے کہ نہ بولنے سے کوئی خطرہ پیدا ہونے والا ہو، تو ایسی صورت میں اب ضروریات و تبیح المحظورات، یعنی ایسی صورت میں ناجائز چیزیں بھی حرام اور حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی ضرورت آ جائے اور سخت قسم کی سچویشن آ جائے اور انتہائی لابدی امر آ جائے، انتہائی سخت اور ضروری امر آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں بات کر سکتا ہے، یا جو بھی شکل ہو اس کو کر سکتا ہے، ورنہ انسان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز یا آٹھواں ادب یہ ہے کہ جب بندہ استنجا کرنے والا ہو، یعنی اس نے قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا، آپ صاف اور صفائی کی باری آئی ہے، تو پانی یا ڈھیلوں یا ان جیسی دیگر چیزوں کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ پانی یا مٹی کے ڈھیلوں یا ان جیسی دیگر چیزوں سے وہ استنجا کر سکتا ہے، ان کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ حدیث کیا ہے؟ انس ابن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا
غلام النحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء رواہ امام البخاری و مسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو میں اور میرے ہی جیسا ایک اور لڑکا پانی کا لوٹا اور عصا، پانی کا لوٹا اور عصا کیسا ہوتا تھا؟ اس کے نیچے پھل لگا ہوا ہوتا تھا تاکہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے اس کو زمین پر گاڑنے کی تو آسانی کے ساتھ، لوہے کا پھل ہوتا تھا، آسانی کے ساتھ اس کو زمین میں گاڑا جا سکے، اس کو استعمال کیا جا سکے کسی ضرورت کے لیے۔ تو عصا اور پانی کا لوٹا میں اور میرے جیسا ایک اور لڑکا اٹھا لیتے تھے، تو آپ پانی سے پھر آپ اس پانی سے استنجا کر لیتے تھے، پانی سے اسے آپ کو دے دیتے تھے تو آپ اس پانی سے استنجا کر لیتے تھے۔ وعن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار فليستطب بها فانه تجزئ عنه۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی انسان رفع حاجت کے لیے جائے، رفع حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جائے تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے کر کے جائے، اپنے ساتھ 3 ڈھیلے سے کم نہیں، کم از کم 3 ڈھیلے، 3 سے زیادہ استعمال کر سکتا ہے۔ صفائی ستھرائی کی بات آ جائے تو 3 کی بجائے 4 5 6 بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن 3 ڈھیلا سے کم نہیں، 3 ڈھیلا سے کم نہیں۔ تو کہا کہ 3 ڈھیلے اپنے ساتھ لے جائے اور ان سے استنجا کر لے، یہ اسے کفایت کر جائیں گے، اور ان سے استنجا کر لے یعنی اس سے صفائی کر لے۔ اگر پانی سے نہیں کرنا ہے یا پانی نہیں ہے تو یہ 3 ڈھیلے مٹی کے یا اس جیسی دوسری چیزیں یہ اس کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ 3 سے کم ڈھیلے استعمال کرنا جائز نہیں، 3 سے کم ڈھیلے استعمال کرنا جائز نہیں۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او نستنجي برجيع او بعظم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے وقت اپنا رخ یا اپنا پیٹھ قبلے کی طرف کریں، اپنا رخ یا اپنا پیٹھ قبلے کی طرف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ اچھا، یہ اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، داہنے ہاتھ سے صفائی کریں، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہم 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم استنجا کریں گوبر سے یا ہڈی سے، گوبر یا ہڈی یا لید سے استنجا کریں، اس سے بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث حضرت سلمان فارسی کی مسلم کے اندر موجود ہے، اور مسلم کے علاوہ لوگوں نے بھی اسے اپنے کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یعنی 3 سے کم ڈھیلوں، نیز ہڈی، گوبر اور لید سے استنجا کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ 9واں ادب یہ ہے کہ بندہ جو قضاء حاجت سے فارغ ہوا اور وہ اب صفائی کرنا چاہتا ہے تو وہ لازمی طور پر جو اس کے سبیلین پر یعنی پیشاب یا پائخانے کی جگہ پر جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو لازمی طور پر وہ صاف کرے، لازمی طور پر اس کو صاف کرے، چاہے پانی سے چاہے مٹی سے، 2 ہی چیزیں، چاہے پانی چاہے مٹی، چاہے پانی چاہے مٹی سے صاف کرے، یا کوئی اور چیز، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں کوئی اور چیز ہے جو اس کا نائب بننے کے لائق ہے، کوئی اور جامد چیز جو نجاست کو زائل کر دے بشرطے کی وہ حرام نہ ہو، جیسے کہ یہاں ذکر کیا گیا کیا، لید سے، ہڈی سے اور گوبر سے صفائی کرنا ناجائز، صفائی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو کہا
ایسی چیز بشرطے کہ وہ چیز حرام نہ ہو، اس کا استعمال کرنا منع نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے نہ کسی چیز حیوان کا جز ہو، نہ کسی حیوان کا جز ہو، جیسے کہ لکڑی، چیتھڑا یعنی کپڑے کا ٹکڑا، یا عزت اللہ یعنی مندیل ہے، یہ مندیل ٹیسو جو ہے، ٹیسو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ضرورت پڑ جائے تو، ٹیسو یا اسی طریقے سے اینٹ یا ٹھیکرا یا مندیل وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے اگر یہ چیزیں جو ہے موجود دستیاب نہ ہو تو ان کے ذریعے سے بھی صفائی کی جا سکتی ہے، استنجا کیا جا سکتا ہے، صفائی کی جا سکتی ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی مطلب۔ اور اس استنجا جو ہے کے ساتھ 3 مراحل ہیں۔ استنجا کے کتنے مراحل ہیں؟ 3 مراحل، اور اس میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ انسان پتھر استعمال کرے پھر پانی استعمال کرے، ساتھ ہی میں پتھر استعمال کرے اور پانی استعمال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو پسند کرتے ہیں جو خوب پاکی ہیں، خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ پسند کرتے ہیں ان کو جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی ان اللہ یحب التواب فی رجال یحبون ان یتطہروا، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک ہو، خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں اور خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اہل قبا سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، آخر تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پانی کے ساتھ پتھر کی استعمال کرتے ہیں، یا پتھر کے ساتھ پانی کی استعمال کرتے ہیں۔ پہلے پتھر استعمال کر لیتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ اور افضل چیز ہے، اعلیٰ اور افضل چیز ہے کہ بندہ پہلے پتھر استعمال کرے پھر پانی استعمال کرے۔ دوسری چیز صرف پانی استعمال کرنا، صرف دوسرا مرتبہ صرف پانی استعمال کرنا، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ صرف پتھر استعمال کرنا۔ اور یہ سارے مراتب جائز ہیں، یہ سارے مراتب جائز ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ پتھر کے ساتھ پانی استعمال کرنا، اور اس کے بعد والا درجہ پانی استعمال کرنا، اور اس کے بعد والا درجہ کیا ہے؟ صرف مٹی استعمال کرنا، صرف مٹی یا پتھر استعمال کرنا۔ 10ویں چیز اور 10واں ادب جس کے ساتھ ہم درس کو ختم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بندہ قضائے حاجت کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ ایسی جگہ بیٹھے جو نرم جگہ، جو نرم جگہ، سخت جگہ نہ ہو کہ اس پر پیشاب کرے تو پانی کے چھینٹے اس کے سر تک پہنچے، بلکہ نرم جگہ ہو اور نیچی جگہ ہو، خفیف جگہ ہو جی، اور اس پر وہ پیشاب کرے تاکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے جان بوجھ کر کے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جو کہ عذاب قبر کے ثبوت کے لیے ایک عظیم دلیل بھی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على قبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة رواه الامام البخاری ومسلم في صحیحیہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی 2 قبروں سے ہوا، 2 قبروں پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو، اور ان دونوں کو کسی مشکل
اور بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے جس سے کہ بچنا ان کا ناممکن تھا یا بچ نہیں سکتے تھے، کسی مشکل اور بڑی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا ناممکن تھا یا جس سے یہ بچ نہیں سکتے تھے اپنے آپ کو بچانا چاہے تب بھی، بلکہ ایسی چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جس سے یہ بچ سکتے تھے، اس سے بچنا ناممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، بچ سکتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی اہتمام نہیں کرتا تھا کہ وہ بچ سکے یا بچے، لاوبالی پن اس کے یہاں تھا، اور پیشاب کی چھینٹیں لگیں نہ لگیں اس کو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی اہتمام نہیں تھا جی۔ اور دوسرا وہ تھا جو چغلی کھاتے ہوئے گھومتا تھا، ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر، ادھر ادھر آگ لگاتا تھا، اچھے بھلے معاشرے کے اندر آگ لگاتا پھرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور اس پہ پیشاب کی چھینٹیں اس پر لگتے رہتے تھے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ جو چغل خوری کیا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النمام لا يدخل الجنہ، نمام چغل خور جنت میں نہیں رہتا، یعنی گویا کہ یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں، اور یہ دونوں عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ پیشاب سے نہ بچنے کا اہتمام کرنا، یہ قبر کے اسباب قبر کے جو ہے قبر کے اندر عذاب ہونے کے دیے جانے کے میں سے ایک سبب ہے، اور چغلی کرنا، چغل خوری کرتے ہوئے ادھر رہنا، ادھر ادھر چغل خوری کرنا لوگوں کی یہ بھی قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے رب کریم ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کروا دے، اپنے کتاب کی محبت پیدا کروا دے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے، ہمارے سارے عملوں کو نبی اکرم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اسوے کے مطابق بنا دے اور اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے یا ہمارے والدین میں سے، عزیز و قارب میں سے یا عام مسلمانوں میں سے اگر کوئی غلط راستے پر ہے اسے صحیح راستے پر لگا دے، اگر کوئی مریض ہے اسے صحت سے نواز دے، اگر کوئی فوت ہو گیا اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی نیکیوں کو قبول فرما اور اسے جنت میں جانے کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔